بڑی فضیلت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، مسند احمد کی حدیث ہے یہ، اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھئی اسلام قبول کرو، لیکن اے اللہ کے نبی کیا کرنے بولو کرتا ہوں، کیا چھوڑنے بولو چھوڑتا ہوں. زنا چھوڑنے نہیں ہوتا، میرے ہاتھ سے زنا چھوڑنے نہیں ہوتا. کیا کرنا؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ مال دیا تو سچ بولنا، اور چھوڑنا سو کیا؟ شراب نہیں پینا، سود نہیں کھانا، یتیم کا مال نہیں کھانا، چوری نہیں کرنا. ہاں یہ تمام چھوڑو بولے چھوڑتا ہوں، لیکن زنا چھوڑو بولے تو نہیں ہوتا میرے ہاتھ سے، کیونکہ زنا میں میں بہت کمزور ہوں، کئی عورتوں سے میرا کانٹیکٹ ہے، میں زنا کا بڑا عادی بن چکا ہوں. نبی نے کہا تم پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. کلمہ پڑھائے، مسلمان ہوا وہ شخص. اس کے بعد نبی نے پوچھا میں چند سوال کرتا ہوں، میرے سوال کے جواب دے. ٹھیک ہے اللہ کے نبی بتائیے کیا سوال. اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے اور زنا کرنے والا مجرم تیرے سامنے آ جائے تو بھلا بتا تو کیا کرے گا؟ اے اللہ کے نبی میری ماں کی عزت لوٹا سوالا میرے سامنے آئے تو تلوار لے ٹکڑے کر ڈالتا ہوں، اس کے گردن اڑا ڈالتا ہوں اس کی. اچھا ہاں اگر کوئی تیری بہن بیٹی کی عزت لوٹے اور وہ تیرے سامنے آئے تو کیا کرے گا؟ اے اللہ کے نبی میری بہن بیٹی کی عزت لوٹنے والے کی بھی گردن میں اڑا دوں گا. اچھا اگر کوئی تیری بھانجی یا بھتیجی کی عزت لوٹ لے یا تیری خالہ یا پھپھی کی عزت لوٹ لے اور وہ مجرم تیرے سامنے آ جائے تو بھلا بتا تو کیا کرے گا؟ نبی نے کہا میری بھانجی، میری بھتیجی، میری بیٹی رہ سرگا، میری خالہ، میری پھپھی، میری اماں رہ سرگا. اے اللہ کے نبی اس کی بھی جان نکال ڈال تمہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال تو اسے. نبی نے کہا اے اللہ کے بندے تو اسلام میں آنے کے بعد بھی زنا کرنا چاہتا ہے نا؟ اب تو بتا جس عورت کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ عورت بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بھانجی ہوگی، کسی کی بھتیجی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی. اے اللہ کے بندے اگر کوئی تیری ماں بیٹی بہن کی عزت لوٹ لے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور تو کسی کی ماں بیٹی بہن کی عزت لوٹے تو بھلا بتا دنیا تجھے کیسے چھوڑے؟ اللہ اکبر. یہ سوال اللہ کے نبی کرنا تھا، اس صحابی کا سر شرم سے نیچے ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر کر آ گئے، اور وہ کہتے ہیں قسم اس اللہ کی جس نے سچا نبی بنا کر آپ کو بھیجا. اے اللہ کے نبی اتنے پیارے ڈھنگ سے آج تک کسی نے مجھے نہیں سمجھایا تھا زنا کتنا گندا کام ہے بول کر نہیں سمجھایا تھا. آپ نے سمجھایا، آپ کے سمجھانا میرے دل میں بات اتر گئی. آپ اللہ سے دعا کیجئے میں زنا سے بچ جاؤں، میں آج کے بعد زنا نہیں کروں گا. اللہ کے نبی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے. وجے واڑہ کی میری پیاری بہنوں یہ دعا آپ بھی یاد کر لیں، زنا سے بچنے کی دعا ہے یہ. اللہ کے نبی ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھے اللہم طہر قلبہ واحسن فرجہ وغض بصرہ. مطلب کیا؟ اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وغض بصرہ، اللہ اس کے نگاہ کو نیچے کر دے، وَأَحْسِنْ فَرْجَهُ، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے. وہ صحابی کہتے ہیں اپنے بڑھاپے میں جب سے میرے نبی میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے میری پوری جوانی میں زنا کرنا تو دور کی بات زنا کا خیال بھی میرے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوا. زنا سے بچنے کی دعا ہے میری پیاری بہنوں، آپ یہ دعا پڑھیں اللہم طہر قلبی، اللہ میرے دل کو پاک کر دے، وَأَحْسِنْ فَرْجِي، اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما، وَغَضِّ بَصَرِي، اللہ میرے نگاہ کو نیچے کر دے. اگر یہ دعا آپ پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے بچا لے گا انشاءاللہ.